آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مصارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وما كانوا يعاونونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية بعد أصنام، وكانت بينهم هروب كثيرة، وكانت يهود المدينة 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا بدأت الحرب أوزارها استفقوا النصارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انکار فرمایا، رد فرمایا ان یہودیوں پر جو یہودی موجود تھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا انعامدار حضرت خاتم الانبیاء کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جو یہود موجود تھے ان پر انکار آیا، رد آیا کہ تم کیا کیسے دعوے کرتے ہو اپنے آپ کے اہل کتاب ہونے کے. وما كانوا يعاونونه من القتال مع الاوس والخزرج، اور یہ قبائل جو تھے یہ مدد کرتے تھے قتال میں اوس اور خزرج کے قبائل کی. اوس اور خزرج جو ہیں یہ انصار ہیں، یعنی مدینے کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہو گیا انصار. اور جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے گئے ان کا لقب ہو گیا مہاجرین. تو مدینہ منورہ کے مستقل رہائشی اصلی قبائل جو تھے وہ اوس اور خزرج تھے. وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُبَّادُ وَأَصْنَامٍ، اور وہ بھی زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے مکے کے مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے. اوس اور خزرج جو ہیں یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اصنام کی عبادت کرتے تھے. وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ حُرُوبٌ كَثِيرَةٌ، اور اوس اور خزرج کے درمیان آپس کے اندر بہت بڑی لڑائیاں تھیں، بڑی جنگیں تھیں. وَكَانَتْ يَهُودُ الْمَدِينَةِ 3 قبائل، اور اس زمانے میں جو مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے وہ 3 قبیلے تھے. بنو قینقاع، بنو النضیر یہ خزرج کے حلیف تھے، و بنو قریظہ یہ اوس قبیلے کے حلیف تھے.
فکانت الحرب اذا نشبت بینہم، اگر ان کے درمیان میں جنگ بھڑک اٹھتی، قاتل کل فریق مع حلفائہ، ہر فریق جو ہے وہ اپنے حلیف کی مدد کرتا، اور یہودی جو ہیں وہ بھی اپنے دشمنوں کو قتل کرتے، اور کبھی یہودی بھی قتل ہو جاتا دوسرے فریق کے ہاتھوں۔ حالانکہ یہ بات جو تھی ان کے دین میں حرام تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کریں، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالیں۔ یخرجون وینتهبون ما فیہا، لیکن وہ کرتے کہ ان کو موقع مل جاتا تو اپنے حلیفوں سے مل کر دشمنوں کو گھروں سے بھی نکالتے اور ان کا مال متاع بھی لوٹ لیتے۔ ثم اذا وضعت الحرب اوزارها، پھر اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی، جب لڑائی ختم ہو جاتی، وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی، تو جو مغلوب ہو کے یہودی قید ہو جاتا، یہ جا کر پیسے دے کے اس کو چھڑا لیتے کہ ہمیں تورات میں حکم ہے کہ اس کو چھڑایا جائے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے بدبخت قوم ہو کہ اللہ کے جس حکم کو اپنے موافق مزاج کے خیال کیا تو مان لیا، اور جس کا چاہا انکار کر دیا۔ بھئی اللہ نے قتل سے روکا ہے، قتل تو کر رہے ہو۔ اللہ پاک نے گھروں سے نکالنے سے روکا ہے، تم لوگوں کو گھروں سے بھی نکال رہے ہو، لیکن فدیہ دے کر چھڑوا لیتے ہو، اس بات پر تم عمل کر رہے ہو۔ تو یہ تو پھر اپنی پسند کی بات ہو گئی نا۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی اپنی پسند پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اپنی پسند کو، اپنے فکر کو، اپنے رائے کو قربان کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع پر۔ اسی طرح علماء نے جو لکھا ہے نا جی کہ ائمہ اربعہ میں سے مثلا فقہی مسائل ہیں، تو فقہی مسائل میں بھی آدمی نے جس امام کے قول کو لیا ہے بس اسی پر اپنا عمل کرتا رہے، کیونکہ اگر وہ الحمدللہ عالم ہے یا وہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ ادلہ کے اعلیٰ اولیٰ کے فیصلے وہ خود بھی سمجھ سکتا ہے، ناسخ منسوخ کو بھی سمجھ سکتا ہے، پھر تو اس کو کسی کی پابندی نہیں۔ لیکن اگر اتنی علم نہیں پہنچا تو پھر ایک کسی کی بات جو ہے بس اسی کی اتباع میں رہے، کیونکہ اگر پھر اپنے آپ کو تقسیم کرے گا کہ کبھی اس پہ کر لیا، کبھی اس پہ کر لیا، تو پھر آدمی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم عطا فرما دیں، اتنے فکر عطا فرما دیں، اور احادیث مبارک کا مطالعے کی وسعت پیدا ہو جائے اور ناسخ اور منسوخ کا علم بھی ہو جائے، تو پھر اس کو تو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَيْ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُم بَعْضًا، ہم نے حکم دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، وَلَا يُخْرِجُ مِن مَنزِلِهِ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَلَا يُظَاهَرُ عَلَيْهِ، اور اس کو ان کے گھر سے بھی کوئی نہ نکالے اور نہ ہی اس پر کوئی زیادتی کرے۔ كما قال تبارک و تعالیٰ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُم مِّن دَبَارِئِكُمْ، اللہ پاک نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹو، اور اس کی طرف توبہ کرنے کا، لوٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم اپنے جانوں کو قتل کرو۔ اب مفسر اصل میں اس بات پر دلائل لا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہ بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم، تم اپنے جانوں کو گھروں سے نہ نکالو۔ تو مراد یہ ہوتا ہے دوسرے کو بھی اپنی جان قرار دی، کیونکہ جب ملت ایک ہو، جماعت ایک ہو، مذہب ایک ہو، تو گویا جب آپ اس کو قتل کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو مارو، تو وہاں یہ تو نہیں تھا کہ آدمی خود تلوار لے کے خود کو مار ڈالے، ایک دوسرے کو مارا گیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُم مِّن دَبَارِئِكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ بِمَنزِلَةِ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ، کیونکہ جو ایک ملت پہ ہوتے ہیں گویا وہ ایک نفس کی طرح ہوتی ہیں، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا كما قال علیہ الصلاۃ والسلام مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر۔ حضور پاک نے فرمایا جیسے ایمان والوں کی مثال ایسی ہے کہ محبت میں، ایک دوسرے سے جوڑنے میں، ایک دوسرے پہ رحم کھانے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک نفس ہوں، ایک جان ہوں تمام دنیا کے مسلمان۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ جیسے یوں سمجھ لو کہ جسد بندے کا ایک ہے، تو اگر کہیں بھی پاؤں میں بھی کانٹا لگ جائے تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، سارا بدن ساری رات جاگ رہا ہے، حالانکہ تکلیف تو صرف پاؤں میں ہوئی ہے۔ تو اسی طرح مومن بھی گویا ایک جان ہے،
اگر مومن مشرق میں ہو اس کو تکلیف ہو تو مغرب کے مومن کو تڑپنا چاہیے. اگر یہ بات نہ ہو تو سمجھو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مختلف مقامات پہ علیحدہ علیحدہ ہو کر پٹ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، اور ہم باقی مسلمان جو ہیں دور دراز سے بڑے مہربانی آئی تو دعا کر لی، اور بہت زیادہ ہمدردی آ گئی تو کہہ دیا جی بڑے افسوس کی بات ہے اور مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف زبانی کلامی نشستند و گفتند و برخاستند. بس چار باز تو ماشاءاللہ لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ وہ ایسے لوگوں میں موقعوں کا الٹا انتظار کرتے ہیں. جیسے اب کشمیر کا معاملہ ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، ایسے معاملات میں کیا کرتے ہیں وہ جناب اپنے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش. حالانکہ مسلمان کو تو ایسے ہونا چاہیے تھا نا جی کہ ایک کل جسد الواحد، کہ ہم سب ایک جان ہیں. بس کہ کہیں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمان تڑپ. اور جب یہ بات پیدا ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو ہلا ہی نہیں سکتی. فرماتے ہیں وقولوا تبارک و تعالی ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم اقررتم بمعرفت هذا الميثاق وصحته وانتم تشهدون به، اور تم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہو کہ یہ عہد لیا گیا تھا اور اس کی صحت پہ تم گواہی بھی دیتے ہو کہ یہ اللہ نے عہد لیا، مانتے بھی ہو لیکن عمل نہیں کرتے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. قال محمد بن اسحاق بن يسار حدثني محمد بن ابي محمد سعيد بن جبير وإكرمة بن عباس. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. قال انبأه الله بذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم. اب پر اللہ پاک اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس فعل کے بارے میں خبر دی کہ حالانکہ اللہ نے ان پہ حرام کر دیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، اور اللہ نے ان پر یہ بھی فرض کیا تھا کہ اگر ان کی قوم کا کوئی قیدی ہو جائے تو اس کو چھڑائیں. فکانو فریقین، یہ دو قبیلے بن گئے. طائفۃ منہم بنو قینقاع وهم حلفاء الخزرج والنذیر. بنو قینقاع جو تھے یہ خزرج کے اور نذیر کے حلیف تھے. وقریظۃ وهم حلفاء الاوس، یہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے. فکانو اذا کانت بین الاوس والخزرج حرب خرج بنو قینقاع بالخزرج، اگر جنگ ہوتی اوس اور خزرج کے درمیان میں تو بنو قینقاع جو ہیں وہ خزرج کی مدد کو نکلتے. وخرجت النذیر وقید والاوس یظاہر کل واحد من الفریقین حلفاءه علی اخوانه، اپنے اپنے ساتھیوں کی اپنے اپنے معاہدے والوں کی مدد کرتے، امداد کرتے. حتی تصافقوا دماءهم بینہم، خون بہتا، قتل ہوتے. وبیدہم التوراۃ یعرفون فیہا ما علیہم وبالہم، یہ قتل کرنے والے حالانکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات بھی تھی اور یہ جانتے تھے کہ تورات میں ہمارے لیے اللہ نے کیا حکم کیا ہے اور کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں. والاوس والخزرج اہل شرک یعبدون الاوثان ولا یعرفون جنتا ولا نارا ولا باسا ولا قیامتا ولا کتابا ولا حلالا ولا حراما. اور یہ اوس اور خزرج کے قبیلے جو تھے یہ مشرک تھے، یعبدون الاوثان، یہ بتوں کے پجاری تھے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اٹھنا کیا ہے، قیامت کیا ہے، کتاب کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی شریعت ہی نہیں تھی. وہ تو بتوں کے پجاری تھے اور اپنے عقل کے مطابق بس بتوں کی عبادت کر لی اور باقی جو چاہا کرتے رہے. وہ کوئی صاحب کتاب یا صاحب شریعت نبی کے ماننے والے تو تھے نہیں کہ ان کو کسی مسئلے کا کوئی پتہ ہوتا یا کوئی علم ہوتا. اذا بدات الحرب اوزارها، جب یعنی اپنے بوجھ اتار لیتی، یعنی لڑائی، کیا مانا یہ اب لڑائی ٹھنڈی ہو جاتی، یہ محاورہ ہے. ابتدوا اسراهم تصدیقا لما فی التوراۃ واخذا به بعضهم من بعض، اب جناب ایک دوسرے سے پھر قیدی جو تھے ان کو چھڑاتے. یفتدی بنو قینقاع ما کان من اسراهم فی عہد الاوس، وہ فدیہ دے دیتے ہوئے یقتدی النذیر وقریظ ما کان فی عہد الخزرج منهم ویطلبون ما اصابوا من دمائهم وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم یقول اللہ تعالیٰ ذکروا سنباہم بذالک. تو وہ قیدیوں کو بھی چھڑاتے اور پھر اپنے خون کا مطالبہ بھی کرتے. تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ کے بعض حکم مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
ای تفادونہم بحکم التوراۃ وتقتلونہم، یعنی تم تورات کے حکم کے مطابق فدیہ تو دے کے ان کو چھڑاتے ہو لیکن قتل کر دیتے ہو، قتل کرنے کا خیال نہیں کرتے ہو، فدیہ دینے کا بڑا خیال ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، پھر انسان اپنی خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ جیسے مشرکین کو موقع ملتا نا جی، مسلمانوں نے دیکھو جی اشہر حرم، ایسے مہینے جن میں لڑائی حرام ہے، مسلمانوں نے حلال کیسے کر دی؟ اللہ نے فرمایا کہ بدبختو، تمہیں شرک کا بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مسجد الحرام سے اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو روکنے کا بھی تمہیں کوئی غم نہیں آتا، اب تمہیں اشہر الحرم کا بڑا خیال آ گیا ہے۔ تو یہ اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی اللہ معاف کرے وہ مسئلہ قبول کرتا ہے جو اس کے بھلے کا ہو، جس میں نفع ہو، جس میں فائدہ ہو، اور جو مسئلہ اس کے خلاف ہو جائے تو بس وہاں پھر وہ تعویلیں اور آئیں بائیں شائیں کرتا ہے اور اختلاف کرتا ہے اور بہانے بناتا ہے۔ اور یہ یہودیوں کی عادت تھی، مسلمانوں کو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا حکم ہے جو ہے آمنا وصدقنا، اگر کسی معاملے میں کوتاہی ہے تو اللہ کے آگے توبہ کرے کہ ہماری غفلت ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہماری خطا ہے کہ ہم اس حکم پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان یہودیوں کا رد فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں تفادونہم فی حکم التوراۃ لا یقتل ولا یخرج من دارہ ولا یظہر علیہ من یشرک باللہ ویعبد الاوثان من دونہ ابتغاء عرض الدنیا۔ اللہ نے تو تورات میں حکم دیا تھا کہ قتل بھی نہ کرو اور کسی مشرک کی مدد بھی نہ کرو۔ وفی ذلک من فعل ما لو سے الخضر فیما بلغنی نظر تحصیل قصہ وقال اصبات سدی کانت قریظۃ حلفاء اللوث وکانت النذیر حلفاء الخضرج فكانوا يقتتلون في حرب بينهم، ان دونوں کے درمیان میں لڑائی تھی۔ فتقاتل بنو قریظۃ مع حلفاء النذیر حلفائهم وكانت النذیر تقاتل قریظۃ حلفاءهم ويغلبونهم ويخربون ديارهم ويخرجونهم منها، یعنی ان کی حویلیاں بھی اجاڑ دیتے اور گھروں سے بھی نکال دیتے۔ فَإِذَا أَصَرَّ رَجُلٌ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا جَمَعُوا لَهُ حَتَّىٰ يَفْدَوْا، اگر کوئی قیدی ہو جاتا تو یہ سب مل کے چندہ کر کے اس کو چھڑاتے۔ فَتَعِيرُهُمُ الْعَرَبُ بِذَٰلِكَ وَيَقُولُونَ كَيْفَ تُقَاتِلُونَهُمْ وَتَفْدُونَهُمْ قَالُوا إِنَّا أُمِرْنَا أَن نُّفْدِيهِمْ وَحَرَامٌ عَلَيْنَا قِتَالُهُمْ قَالُوا فَلِمَ تُقَاتِلُونَهُمْ قَالُوا إِنَّا نَسْتَحْيِي أَن نَّسْتَذِلَّ حُلَفَاءَنَا وذلك حين أيدهم الله تبارك وتعالى فقال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم۔ اب جب ان کی لڑائی ہوتی تو پھر عرب والے ان کو کہتے بھی تم بڑے عجیب بے وقوف ہو، پہلے تو تم دشمن قبیلے کے ساتھ مل کے اپنے بندوں کو قتل کرتے ہو اور وہ قیدی ہو جاتی ہیں، اور جب قیدی ہو جاتے ہیں تو چندے کر کے چھڑاتے ہو، بڑے بے وقوف آدمی ہیں تم۔ وہ کہتے بھائی بات یہ ہے کہ یہ چھڑانے کا حکم جو ہے نا تورات میں ہم سے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تمہارا کوئی قیدی ہو جائے نا یہودی تو اس کو چھڑانا تم پر ضروری ہے اس کو، تو اس لیے ہم اللہ کے اس حکم پر بڑے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا تو اللہ کا حکم یہ بھی تھا کہ قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا کریں، پھر ہمارا جو معاہدہ ہے اوس اور خزرج کے ساتھ، اگر ہم اپنے حلیف کی مدد نہ کریں تو پھر لوگ بھی تانے دیں گے بڑی بزدل قوم ہے، جب ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کی مدد میں کیوں نہیں جاتے لڑنے کے لیے؟ تو ہم ان تانے سے بچنے کے لیے لڑنے چلے جاتے ہیں اور لوگ مارے جاتے ہیں، اور باقی رہ گیا چھڑوانا، اور یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم سب مل کے پھر چندہ کر کے ان کو چھڑواتے ہیں۔ اسی لیے آج بھی تم دیکھ لو پوری دنیا میں آج بھی ان کا یہی کردار ہے کہ جہاں موقع ملے گا کسی سے مل کر اس کی مدد لے کر قتل، خون ریزی اور لوٹنا، لوگوں کو اغوا کرنا، لوگوں پر جبر کرنا، ظلم کرنا آج بھی ان کی فطرت۔ اور ان کا کوئی قیدی ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس کو چھڑاتے، یعنی آج تک وہ اپنے اسی غلط عمل پہ چل رہے ہیں اور ہم مسلمان اللہ کے قرآن پہ نہیں چلتے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہر باطل فرقہ، ہر باطل مذہب، ہر غلط قوم جو ہے اپنے غلط عقیدوں پہ جمی ہوئی ہے اور اس پہ قائم ہے اور چل رہی۔ آج دیکھ لو ہندو انتقام جو لے رہا ہے، کس بات کا انتقام؟ یہی کہ مسلمان نے ہم پہ حکومت کی تھی اور سینکڑوں سال ہم مسلمانوں کے غلام رہے ہیں، تو اب مسلمانوں سے ہم نے بدلہ لینا، نہیں بھولے اس عداوت کو۔ حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں تمہارے ساتھ جتنی نرمی ہوئی، جتنی عدل ہوا، جتنی انصاف ہوا،
جتنی تمہیں رعایتیں دی گئیں، ورنہ تو مسلمانوں کو تو صدیوں تک اس علاقے میں حکومت کرنے کا موقع ملا، اگر چاہتے تو ہندو کا بیج ختم کر دیتے، ان کی نسل ختم کر دیتے۔ لیکن اسلام چونکہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی مظلوم پہ ظلم کیا جائے، ہندو ہو کافر ہو کوئی۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، عدل کا مذہب ہے، انصاف کا مذہب ہے۔ یعنی سب سے پہلی جنگ عظیم جو ہے میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ کی، یعنی اسلام اور شرک کی جنگ ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور ایک طرف مشرکین کا لشکر ہے اور ایک طرف حبیب کبریا رحمت للعالمین کا لشکر ہے۔ لیکن اندازہ فرمائیں، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ خبردار، جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو قتل نہ کرنا۔ فرمایا جو آدمی دوڑ کے مسجد الحرام میں داخل ہو جائے قتل نہ کرنا۔ فرمایا جو آدمی اپنی تلوار پھینک دے کہ میں نہیں لڑتا بس اس کو قتل نہ کرنا۔ فرمایا کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہ کرنا۔ فرمایا مشرکین کے کسی احبار رہبان پنڈت پادری کو قتل نہ کرنا۔ فرمایا کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، اور جو ابھی سفیان کی حویلی کے اندر چلا جائے اس کو بھی قتل نہ کرنا، اس کو بھی امان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں تو سارا امان ہی ہو گیا، کوئی بندہ قتل ہوئے نہیں، 17-18 آدمی تو سارے مارے گئے، باقی تو ختم۔ یعنی فتح مکہ جیسی عظیم فتح، جس مکہ مکرمہ سے صحابہ کو نکالا گیا، صحابہ کو انگاروں پہ لوٹایا گیا، صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان کے ٹانگوں میں رسیاں ڈال کے اونٹ بگا کے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ان کو جناب پھانسیوں پہ 3 دن لٹکا کے رکھا گیا، ان کے بدن میں باقاعدہ اللہ معاف کرے بڑے بڑے کانٹے لے کے مارے گئے، اور حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور پاک کے سر مبارک پہ جانور کے اوج ڈالے گئے، اللہ کے کعبے سے روکا گیا۔ آج وقت آ گیا تھا کہ آج قریش کے ایک ایک بچے کا بیج بھی ختم کر دیتے مسلمان، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے تھے، اور صحابہ باز کہہ رہے تھے کہ لا قریش بعد الیوم، آج کے بعد ہم کسی قریشی کا کوئی بچہ بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ فوراً حضور نے کہہ دیا من دخل مسجد الحرام فلہ امان، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، من القى السلاح فلہ امان، من اغلق علیہ بابہ فلہ امان۔ امان 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 کا شور ہو، سب کو امان مل گئی تو قتل کون؟ 16-17 آدمی مارے گئے صرف، اور کفار نے بھی دیکھ لیا کہ ہمارے پلے میں طاقت تو ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی جلدی جلدی ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے کہا ہم 313 کا مقابلہ نہ کر سکے، آج تو 10,000 کا لشکر آ رہا ہے صحابہ کا، ہم تو 313 سے نہیں لڑ سکے، اور آج تو 10,000 کا لشکر جرار آ رہا ہے، اور پھر قیادت کرنے والا بھی کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ اور ایک طرف سے خالد بن الولید لشکر لے کے آگے بڑھ رہا ہے، وہ جرنیل جس کے نام سن کے کفر کانپ جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھی آج لڑنے والا تو زور ہے نہیں، بس ہتھیار ڈال دیے، قید ہو گئے، قیدی بن گئے، حضور کے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا مکے والوں آج تم اپنی سزا کا فیصلہ خود کرو، تو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے تمہیں بھول تو نہیں گیا نا؟ تمہیں یاد ہے؟ کوئی یہ تو نہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں کہ وہ نسل ختم ہو گئی، تو موجود ہو، زندہ ہو، تمہیں پتا ہے کہ کل ہمارے ساتھ تم نے کیا کیا ہے۔ آج سزا کے فیصلے کا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے۔ تو ان کے جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا حضور سزا تو دنیا میں ایسی ابھی بنی ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں دی جائے، ہم تو اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں۔ کوئی ایسا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ کوئی ایسا ظلم ہے جو ہم نے نہیں توڑا؟ کوئی ایسی غلط روایت ہے جس کی ہم نے بنیاد نہیں ڈالی؟ لیکن بات یہ ہے کہ اخ کریم، تم ہمارے بھائی تو ہو اور سخی بھائی ہو، ایک سخی بھائی کی زبان سے ہم خود فیصلہ سننے کے منتظر ہیں، آپ جو مرضی ہے فیصلہ فرمائیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اچھا تم نے اگر مجھے بھائی کہا ہے نا،
تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف نے بھائیوں کا کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، بھاگ جاؤ، تم پر کوئی گلہ نہیں، جاؤ معاف کیا، بس ختم. انتم الطلقاء، سب آزاد ہو. تو اب اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن کا مذہب ہے، لیکن ہمارے اندر نہ اسلام رہا نہ ایمان رہا. ہم نام کے رہ گئے، کام کے رہ نہیں. ہم مولوی لوگ گفتار کے رہ گئے، کردار کے نہ رہے، اور سننے والے جو ہیں ماشاءاللہ وہ نام کے رہے اور کام کے نہ رہے. اس لیے معاملہ ہے، چل رہا ہے، مسلمان عدد میں ساری دنیا میں زیادہ ہیں اور مار کھانے میں بھی سب سے آگے ہیں. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وقال اصوات صدقين شابين هذا في كسب الحتيم. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية وقال اصوات صدقين عبد خير قال غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700 فلما مر براس الجالوت نزل به فقال له عبد الله يا راس الجالوت هل لك في يجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال نعم. قال أخذتها ب700 درهم. قال فإني أربحك 700 أخرى. قال فإني قد حلفت أن لا أنقصها من 4000. قال لا حاجة لي فيها. قال والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال أذن مني فدنا منه فقرأ في أذنه مما في التوراة إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فاعتقته وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم. قال أنت عبد الله بن سلام؟ قال نعم. قال فجاء ب4000 فأخذ عبد الله 2000 ورد عليه 2000. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جو اسبات نے حضرت سدئی سے نقل کیا ہے. عبد خیر فرماتے ہیں کہ سلیمان ابن ربیعۃ الباہلی کی قیادت میں بلنجر کے علاقے پہ ہم نے حملہ کیا. وہاں جا کر ہم نے محاصرہ کر لیا اور اللہ نے ہم مسلمانوں کو فتح دی. ہم نے وہ شہر فتح کر لیا اور وہاں کے مال بھی حاصل ہوا اور لڑکیاں جو تھیں وہ بھی قیدی بنی، کنیزیں بنی، وہ بھی حاصل ہوئیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو تھے اسلام لا چکے تھے تو انہوں نے ایک یہودی لڑکی جو ہے وہ خریدی 700 درہم میں. یعنی کنیز جو ایک مجاہد کو ملی تو اس نے بیچ دی، انہوں نے لے لی. اس کنیز کو لینے کے بعد وہ آئے تو وہاں ایک یہودی تھا، ان کا بڑا پرانا یہ ان کا پادری وادری تھا، راس الجالوت کے نام سے اس کا خطاب تھا. اس کے پاس عبداللہ ابن السلام آئے اور اس کو کہا کہ ہاں بھائی السلام علیکم. تو اس نے کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک یہودی لڑکی ہے، کنیز ہے، اور میں بیچنا چاہتا ہوں، تم خریدو گے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل میں خریدوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے وہ 700 میں خریدی ہے، وہ قیدی تھی، وہ کنیز ہو گئی، قیدی بن گئی، میں نے خریدی ہے 700 درہم میں. تو اس راس الجالوت نے کہا، اس بوڑھے نے، اس نے کہا ایسا کرو کہ تم نے 700 درہم میں خریدی ہے تو میں تمہیں 1400 درہم دیتا ہوں، 700 درہم نفع بھی دیتا ہوں. عبداللہ ابن السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے تو بھائی اتنی بیچنی، میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ 4000 درہم سے کم میں بیچوں گا جی. لہذا لینا ہو تو 4000 میں لے لو ورنہ میں نہیں بیچتا. تو اس نے کہا کہ نہیں، 4000 درہم تو بہت زیادہ ہے، البتہ میں 2000 تک دینے پہ تیار ہوں، لیکن 4000 تو ہے تو میں نہیں لیتا. تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے کہا کہ بھی بات سنو، تم ہو یہودی،
یا تو تمہیں یہ کنیز اب لینی ہوگی جو بھی پیسے میں مانگوں، یا تم پھر اپنے دین سے بھی کافر ہو جاؤ گے جس دین کا تم بظاہر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دین پہ ہیں، تمہارا وہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ کان ادھر لاؤ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ تو اس نے کان ایسے کیا، تم نے تورات کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی یہودی یا یہودیہ قید ہو جائے تو ان کا چھڑانا تم لوگوں پہ فرض ہے کہ اس کو چھڑایا کرو۔ تو جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں چھڑاتا ہوں، چپ کر کے اندر گیا اور 4000 لے آئے۔ انہوں نے کہا ابھی یہ 4000 لے لو، یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن معلوم ہوتا ہے تم عبداللہ ابن سلام تو نہیں ہو۔ وہ اندھا تو ہو چکا تھا، نے کہا ہاں میں عبداللہ ابن سلام ہوں۔ ہاں اس نے کہا ورنہ ہمارے تورات کا کسی کو کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم تورات جاننے والے ہو تو ہمارے مسئلے بھی جانتے ہو تم، تو اس لیے بہرحال یہ 4000 آپ نے فرمایا نہیں 4000 تو میں نہیں لیتا، یہ 2000 تم واپس رکھ لو اور 2000 آپ نے لے لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2000 پر تو وہ راضی تھا نا، 4000 تو گویا زبردستی دیا جا رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے وہ گوارا نہ کیا کہ بھی ایسی بے مسلمان کیسے گوارا کر سکتا ہے جو زبردستی کسی سے وصول کی جائے، تو اس لیے آپ نے 2000 لے دیا اور 2000 اس کو واپس کر دیا۔ تو یہ تورات میں ان پر حکم تھا کہ اگر کوئی یہودی یا یہودیہ قید ہو جائے تو اس کو ہر شکل میں چھڑاؤ، اس کا چھڑانا ان پر فرض تھا۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال آدم ابن یازوی تفسیر حدثنا ابو جعفر یعنی الرازی حدثنا الربیع بن انس قال اخبرنا ابو العالیہ ان عبداللہ ابن سلام مر على راس الجالوت بالکوفہ وهو يفاض من النساء من لم يقعد فقال عبد الله ما انه مكتوب عندك في كتاب انت فاديهن كلهن والذي ارشدت اليه الايه الكريمه وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بامر التوراة الذي يعتقدون صحتها ومخالفه شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحه فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها وعلى نقلها ولا يصدقون فيما كتموه من صفه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وذاته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي اخبرت به الانبياء عليهم الصلوات والتسليم قبله عليهم الصلوات والسلام واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو العالیہ نے بھی ایک روایت میں واقعہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن سلام جو تھے وہ گزرے راس الجالوت پہ کوفے کے شہر میں، اور وہ راس الجالوت جو تھا وہ یفادا من النساء، وہ یہ کر رہا تھا کہ جو یہودی لڑکیاں عرب مسلمانوں کے پاس قید ہوتی اور جن کنیزوں کے ساتھ مسلمان مجاہد جو ہیں وہ مل جاتے، یعنی آپس میں مل گئے چونکہ کنیز حلال ہے، تو ان کو تو وہ فدیہ نہیں دیتا تھا، وہ کہتا ابھی بس یہ تو اب ہمارے قابل نہیں رہی کہ ہمارے خاندان میں واپس آئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا حمل ٹھہرے اور پھر وہ ہمارے ہاں پیدا ہو تو پھر تو مسلمانوں کا ایک آدمی پیدا ہو گیا، تو اس لیے ان کو تو وہ نہیں چھڑاتے تھے۔ لیکن جو لڑکیاں ابھی مسلمان قیدی تو بن گئی تھیں لیکن تقسیم نہیں ہوئی تھی اور نہ کسی مجاہد کو ملی تھی اور نہ اس کے قریب گئی تھی، تو ان کا وہ فدیہ دے کے چھڑا لیتے۔ تو عبداللہ ابن سلام جب ان پہ گزرے تو انہوں نے کہا بھی تم تو اپنے مذہب پر بھی عمل نہیں کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تمہیں تو تورات میں یہ حکم ہے کہ تم اپنے ہر قیدی کو چھڑاؤ، مرد ہو یا عورت ہو، وہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر میں چلی جائے اس کو تو نہ چھڑاؤ اور جو ابھی نہ گئی ہے اس کو چھڑا لو۔ یہ تو تم اپنے دین کا بھی انحراف کر رہے ہو، اپنی کتاب کا بھی انحراف کر رہے ہو۔ تمہارے لیے تو یہ حکم ہے کہ تم نے اپنے قیدی کو چھڑانا ہے، وہ چاہے مرد ہو، وہ چاہے عورت ہو، وہ چاہے مطلقہ ہو، وہ چاہے مدخولہ ہو، وہ چاہے غیر مدخولہ ہو، لیکن تم ایسا کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی اب ہم سب کو چھڑاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں
مذمت بیان کی یہود کی کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو اللہ نے ان سے وعدے لیے، جو اللہ نے ان سے تورات میں حکم کیے، ان سب نے ان کو بدل ڈالا اور اپنے اپنے منشے پر چلتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ امت اسلام کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ ولا یأتمنونہم ولا یصدقون بقولہم، کہ نہ ہم کو ان کی کسی امانت اور دیانت پہ اعتبار کرنا ہے اور نہ ہم کو کسی یہودی روایت کا اعتبار کرنا ہے. اسی لیے قاعدہ ہے کہ جتنی روایات ہیں اسرائیلیہ، کتب اسرائیلیہ سے جتنی روایتیں آتی ہیں تو علماء اہل سنت والجماعت کا سلفن و خلفن یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو روایت بنو اسرائیلی روایت کتابوں سے ملے اگر اللہ کے قرآن کے اور ہمارے آقا کے فرمان کے مطابق ہے تو ہم لے لیں گے، اگر مخالف ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے، اور اگر نہ موافق ہے نہ مخالف ہے تو لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ کہیں گے یہ سچی ہے اور نہ کہیں گے یہ جھوٹی ہے. کیونکہ ان لوگوں کا تو عالم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا، انہوں نے ہمارے مدنی پاک کی صفت کو بدل ڈالا. حالانکہ حضور پاک کی صفت لکھی ہوئی تھی کہ آپ مکے میں پیدا ہوں گے، مکے میں نبوت کا دعویٰ ہوگا، مکے میں آپ پر وحی اترے گی، مدینہ منورہ آپ ہجرت کریں گے، آپ کا قد مبارک جو ہے لیس بالطویل ولا بالقصیر، آپ نہ بہت زیادہ لمبے ہوں گے اور نہ آپ کا قد مبارک چھوٹا ہوگا بلکہ دامن اعتدال پہ ہوگا. یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پشت مبارک پر دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کی علامت ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور پاک ہدیہ قبول فرمائیں گے لیکن صدقہ اور خیرات کا مال قبول نہیں فرمائیں گے، یعنی خود استعمال نہیں کریں گے. اور یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلیں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز مبارک ایسا ہوتا تھا، معلوم یہ ہوتا تھا کہ ابھی آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، اور آپ کے چلنے کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا کہ بالسکینۃ والوقار، بڑے یعنی حلم کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ آپ چلتے تھے. اور یہ تمام صفات مبارک جو ہیں، اور یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضور پاک جو ہے قمیص بھی پہنیں گے، یہ بھی علامت موجود تھی کہ حضور پاک کبھی کبھی دو چادریں مبارک بھی استعمال فرمائیں گے، اور یہ بھی علامات موجود تھی کہ حضور ٹوپی مبارک کے اوپر پگڑی مبارک باندھیں گے. تو یہ تمام علامات جو تھے یہودیوں نے اپنی کتابوں سے مٹا ڈالے، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالے تاکہ کوئی لوگ جو ہیں وہ ہماری کتاب پڑھ کے حضور پر اسلام اور ایمان نہ لے آئیں. تو یہ تو اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے یہ سارے قرآن کی آیتوں میں ان کا قصہ نقل کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھیں کہ ان کا اصل دین جو ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی ان پر کروڑوں لانتے ہوں کہ ان لوگوں نے تو محمد پاک کی صفتوں کو بھی بدل ڈالا اور چھپا ڈالا. فلہذا قال تبارک و تعالی فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. اللہ نے فرمایا کہ پھر کیا بدلہ کیا جزا ہو ایسے لوگوں کی، پھر خود بتایا کہ ایسے لوگوں کی جزا رسوائی ہے، دنیا میں بھی ذلت، دنیا میں بھی رسوائی، اور آخرت کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دیں گے. اے بسبب مخالفت شرع اللہ و امرہ ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب جزاء لا مخالفتہم کتاب اللہ الذی بایدیہم. اور قیامت والے دن ان کو لوٹایا جائے گا بڑے سخت عذاب کی طرف. کیا وجہ کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی مخالفت کی. اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. کیا مانا کہ لوگوں کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ دیکھو جی یہودیوں نے یہ کر لیا، نصرانیوں نے یہ کر لیا، مجوسیوں نے یہ کر لیا، ہندوؤں نے یہ کر لیا، اللہ ان کو کیوں پکڑتے نہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں غافل نہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے. میں ان لوگوں کو مہلت تو دیتا ہوں لیکن میں ان سے غفلت ہرگز نہیں کرتا. ان کو پوری جزا ملے گی. کب ملے گی، کیسے ملے گی، کس وقت ملے گی، یہ میرے فیصلے ہیں. اس کے اندر کسی کو کوئی دخل دینے کا حق نہیں ہوتا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ أَيْ اسْتَحَبُّوهَا عَلَى الْآخِرَةِ وَاخْتَارُوهَا. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگانی کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگانی پر کہ اب تو دنیا میں مزے کرو، یہاں آخرت کس نے دیکھی ہے، اب کھا لو پی لو فائدہ اٹھا لو، پتہ نہیں کب مریں گے، کون اٹھے گا، کہاں جنت ہوگی، کہاں کیا ہوگا.
فرمایا ان لوگوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا یخفف عنہم العذاب ای لا یفتر عنہم ساعۃ واحدہ، جب ان کو ہم قیامت میں جہنم میں ڈالیں گے تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ 1 گھنٹے کی چھٹی مل جائے، کوئی بریک مل جائے، کوئی وقفہ مل جائے، عذاب میں کوئی خفت آ جائے، بالکل نہیں۔ ولا هم ينصرون ای ولیس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدی ولا يجيرهم منه، اللہ نے فرمایا نہ ہم ان کو عذاب میں سے کوئی چھٹکارا دیں گے اور نہ قیامت میں کوئی مددگار ہوگا جو ان کی مدد کر کے ان کو جہنم سے چھڑا لے یا ان کو اپنی پناہ میں لے سکے۔ اللہ کے عذاب سے کون چھڑانے والا ہے؟ اصل میں یہی بات ایک ہمیشہ ذہن میں رکھ لیا کریں تو پریشانی نہیں ہوگی۔ اصل جزا سزا جو ہے اس کا مقام آخرت ہے، دنیا ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہر آدمی آیا ہے ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے اور موت کی گاڑی چل پڑی ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے وقت پہ اس پہ سوار ہو جانا ہے بس۔ اس لیے اب آدمی کبھی کبھی حیران ہوتا ہے، دیکھو جی کافر بڑے مزے میں ہیں، بھائی مزے میں ہوتے رہے، دنیا تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں نا اللہ کے سامنے۔ اصل فیصلے، اصل کامیابیاں، اصل جزا، اصل سزا، جنت، جہنم، نعمتیں، عذاب سب عالم آخرت میں ہوں گے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تھوڑا بہت کہیں کہیں نمونہ دکھلا دیتے ہیں تو اپنی قدرت کا ایک نمونہ ہوتا ہے، ورنہ اصل سزا اور جزا جو ہے وہی ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں فیصلہ فرما دیں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے پناہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے ادبی سے، گستاخی سے، تنقید سے، بغض، حسد، عناد سے بچائے۔ جمعہ سے پہلے سنت ہے یا نہیں؟ بالکل سنت ہے بھائی، کیسے پہلے ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ بھائی جمعہ کی نماز اسی طرح ہے جیسے ظہر کی نماز ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ میں 2 رکعتیں ہیں اور 2 رکعتوں کے بجائے خطبہ آ گیا بس۔ باقی تو سنتیں موجود ہیں، پہلے بھی پڑھیں گے بعد میں بھی پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے دن پہلے 4 سنتیں ہیں اور بعد میں بھی 4 ہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 سنتیں ہیں اور بعد میں بھی 2 سنتیں ہیں۔ باقی تحیت المسجد اگر آپ پہلے آ گئے مسجد میں، اللہ موقع دے دے تو تحیت المسجد بھی پڑھ لیں، اگر وقت نہ ہو تو جب آدمی سنت پڑھتا ہے تو اسی سنت میں تحیت المسجد بھی خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ اگر نماز کہتا ہے جی کہ میں نے طواف کیا ہے اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے میں نے عصر کے بعد پڑھی ہوں، تو بھی بالکل واضح سی بات ہے کہ حنفی حضرات کے نزدیک 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، کیونکہ وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ عصر کے بعد جب تک سورج نہ ڈوبے تو سجدہ نہ کیا جائے، اور اسی طرح فجر کو بھی سورج نکلنے کے بعد سے نکلنے سے پہلے کوئی سجدہ نہ کیا جائے۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے، وہ کہتے ہیں صرف مکے میں مسجد الحرام میں اجازت ہے، جب چاہے طواف کرے، جب چاہے نماز پڑھے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جیسے کسی کا مسلک ہے عمل کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بعض مولوی جو ہیں وہ سفید کپڑا پکڑوا کے توبہ کراتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ندامت دل میں آئے، اس گناہ کو چھوڑ، دل میں شرمندگی ہو، گناہ کو چھوڑ دیا ہو اور پکا وعدہ کرے کہ پھر یہ گناہ میں کبھی دوبارہ نہیں کروں۔ اسی کا نام توبہ ہے، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ اللہ تو جانتا ہے، دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ جی میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، میں شرمندہ ہوں اور میرا اللہ میں کبھی نہیں کروں، یہ توبہ ہے۔ اگر زبان سے بھی کہہ دے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ،
یا اپنی زبان میں کہہ دے کہ یا اللہ میں نے یہ جو گناہ کیا تھا، میں شرمندہ ہوں، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں پھر کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اپنی زبان میں کہہ دے، تب بھی توبہ ہو گئی۔ اور بعد اس کو اور افضل طریقے سے، یعنی بہتر سے بہتر طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ تنہائی کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو 2 رکعت پڑھ کے سجدے لمبے لمبے کر کے رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو، تو توبہ تم یہ ہو۔ باقی ہوتا ہے کہ بھی کوئی کسی عالم کے پاس چلا جاتا ہے کہ جی مجھے توبہ کرا دیں، انہوں نے کرا دی، کوئی بات نہیں۔ کسی بزرگ کے پاس چلے گئے کہ بھی آپ ہمیں توبہ کرا دیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی بیٹھو توبہ کر لو، تو توبہ کرا دی گئی۔ تو ایسے کوئی مسئلہ، ایسے کوئی منع نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے میرے مدنی سرکار بیعت لیتے تھے اسلام پر کہ کفر سے اسلام میں آگے، کبھی کبھی آپ پھر بیعت لیتے تھے جہاد پر، مسلمانوں سے کہ آؤ بیعت کرو کہ ہم جنگ لڑیں گے، کبھی پھر آپ نے بیعت لی کہ آؤ فیصلہ کرو کہ میدان میں ہم ڈٹ جائیں گے، مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، کبھی آپ نے صرف اس بات پہ بیعت لی کہ تم میرے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے۔ اس لیے علماء بھی اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی کپڑا پکڑوانا یا نہ پکڑوانا اس کا کوئی قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی بہت زیادہ ہوں تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کوئی کپڑا شپڑا ڈال دیا ہوگا، چلو بابا صاحب اسی کو پکڑ لو، ہو گئی بھیا جان چھوڑو السلام علیکم، تو کوئی مسئلہ نہیں بن جاتا۔ بعض اوقات جان چھڑانے کے لیے بھی تو آدمی ہیلا کرتا ہے نا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا جی آدمی کو کئی دفعہ اللہ معاف کرے، ہم خود لوگ جلسوں میں ہوتے ہیں نا جی، اب رات کو سارا دن سفر، رات کو 1:30 بجے جلسہ، اب 1:30 بجے جب جلسہ ختم ہو اور لوگ پھر مولوی مکی صاحب کو محبت سے ملنا شروع کریں، مانا یہ ہے کہ مار ڈالے بہتر ہے۔ سارا دن آدمی سفر میں آ رہا ہے، بھوکھا ہے، پیاسا ہے، رات کو 1:30 بجے ہو جلسے، ارے جی حضرت ہم نے ملنا ہے، اگر ہم جھوٹ بنا دیں حضرت کو بڑی تکلیف ہے بھی مسافہ نہ کرنا، نکل گئے جی۔ حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، وہی بھوک شوک کی تکلیف ہوتی ہے، کبھی آدمی بھوکھا بھی ہوتا ہے اور سفر میں بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر اب ہم ملنا شروع کریں گے، ایک ایک آدمی کو ہاتھ ملائیں گے، ماشاءاللہ 2 لاکھ آدمی سے ہاتھ ملاؤ، 1 منٹ بھی دو تو کتنے دن لگیں گے؟ تو اس لیے پھر چپ کر کے مسجد کے پیچھے سے نکل گئے، کبھی پکڑے گئے تو پھنس گئے، کبھی پھر محبت والے ساتھی پکڑ بھی لیتے ہیں، نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں کبھی وہ غالب آ گئے، کبھی ہم بھاگ گئے۔ اچھا جی، میں عشاء کی نماز میں 4تھی رکعت میں شامل ہوا، میں نے پہلی رکعت شروع کی، وہ میری کون سی رکعت ہوگی؟ جو تمہاری رہ گئی تھی وہی ہوگی، اور کون سی ہوگی؟ ایک موٹی سی بات ہے، جو تمہاری رکعت چھوٹ گئی وہی رہ گئی، وہی باقی پوری ہو گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آیا مسئلہ بھائی کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا چہرہ زخم سے بہت خراب ہو گیا، اس کی بیوی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کو دفن کر دیا گیا، تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا پھر؟ بیوی نے پہلے زندگی میں جو دیکھا ہوا ہے وہ تھوڑا ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ بیوی مرنے کے بعد بھی ہمیں ضرور دیکھے، نہیں دیکھا کوئی بات۔ اچھا، پاکستان سے مولانا سے مسئلہ پوچھا، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی 4 یا 5 سال سے شادی نہیں، آپ اس مسئلے پر وضاحت فرمائیں، کیا مطلب؟ بھی پہلے کہتے ہو بیوی نے چہرہ نہیں دیکھا، پھر کہتے ہو 4-5 سال سے شادی نہیں، تو اب میں کیا سمجھوں؟ بیوی نے چہرہ نہیں دیکھا مانا ہے بیوی موجود ہے، نیچے لکھتے ہو 4-5 سال سے شادی ہی نہیں، تو مانا ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر بیوی ہے ہی نہیں۔ تو اب اس کا آخر کیا جواب دیں؟ آپ پہلے خود وضاحت کریں یا خود مل لیں۔ اس کی لاش صندوق میں بند تھی تو اس کو کھولا نہیں گیا، ٹھیک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سفر میں، لوگوں نے کہا پہلے تو ہمارے یہ جہالت ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی لاش ہر شکل میں وطن منگواؤ، یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جہاں کسی کو موت آ جائے دفن کرو، اس کی لاش کو بے حرمتی نہ کرو۔ ہاں، یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی کسی کفر کے ملک میں مر گیا اور اس نے وصیت کی کہ بھئی نہیں مجھے اپنے اسلامی ملک میں لے جاؤ، تو وہ ٹھیک ہے۔ یا کبھی کوئی دور مرا، اس نے کہا مجھے مکے مدینے میں دفن کر دو، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ یہاں مکے مدینے میں مرتے ہیں کہتے ہیں جی لاش بھیجو۔ پہلے تو یہ غلطی ہے کہ لاش بھیجنی نہیں چاہیے،
دوسری بات یہ ہے کہ جب لاش بھیجی جاتی ہے اور صندوق بنایا جاتا ہے تو وہ ایئر ٹائٹ ہوتا ہے، تب ہی اس میں وہ لاش ٹھیک رہتی ہے۔ اگر اس کو آپ کھولیں گے تو لاش کے بگڑ جانے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نہ کھولنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر اتنا بڑا شوق ہے تو بڑے آدمی چہرے والی جگہ پہ شیشہ لگوا دیتے ہیں تاکہ جو دیکھنا چاہتا ہے شیشے سے دیکھ لے، اور اس کے بعد وہ صندوق بھی نہ کھلے اور دفن بھی کر دیا جائے۔ بہرحال وہ صندوق میں لاش آئی، اگر اس کا نکاح تھا، مثلا شادی نہیں تھی، بیوی کو چہرہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آدمی مر گیا، دیکھ لیا، نہیں دیکھا۔ نماز پڑھتا ہوں تو قسم قسم کے خیال آتے ہیں، نیند میں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھ سے اچھے کام نہیں ہوتے۔ جب تمہیں ڈر لگتا ہے تو پھر اچھے کام کیسے نہیں ہوتے؟ جس آدمی کو ڈر لگتا ہو وہ تو اچھے کام کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، جھوٹ بولتے ہو۔ بہرحال وظیفہ یہ ہے کہ آخری سورت قل اعوذ برب الناس کثرت سے پڑھا کرو، اللہ رحمت کریں گے۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو زنا کرنے کی حالت میں دیکھا تو اس نے گولی مار دی، تو بہرحال دنیا میں تو اس پر قتل کا مقدمہ قائم ہوگا، لیکن قیامت میں اللہ اس کو غیرت کی وجہ سے معاف کر دیں تو اللہ قادر ہیں، ورنہ دنیا میں تو اس کو سزا دی جائے گی کہ وہ ماں کا قاتل ہے، اس نے کیوں قتل کیا۔ شریعت اپنے احکام خود جاری کرتی ہے، اس کو زنا کی سزا ملتی ہے، تو نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے قتل کر دے۔ اس طرح تو پھر پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کا جو حکم ہے اسی پہ چلو۔ ایک آدمی ہے، اپنی بیوی سے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، الگ ہے، نہ وہ بیوی سے بولتا ہے، نہ ملتا ہے، نہ اس کو نان نفقہ دیتا ہے، تو نکاح کیا؟ نکاح تو وہی موجود ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن وہ آدمی انتہائی گناہگار ہے اور بد کردار ہے جو اپنی بیوی کو لٹکا کے رکھتا ہے۔ اس کو چاہیے یا اپنی بیوی کو گھر میں آباد کرے یا طلاق دے دے، تاکہ وہ عورت جو ہے آزاد ہو، کسی دوسری جگہ جا کے شادی کر لے، اور وہ بھی اپنی کوئی اور عورت دیکھ لے، اپنا گھر آباد کر لے، تاکہ دونوں کے گھر جو ہیں وہ آباد ہو جائیں۔ اس طرح عورتوں کو قید میں رکھنا، لٹکانا، یہ ظلم ہے اور یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں جن میں ہمارے مسلمان بھی بیچارے مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ میرا نانی صاحبہ بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب کو صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر میں نے حج نہیں کیا، عمرہ کر لیا ہے، بھی جب تم مکے میں آ گئے، اپنے آپ کو یہاں آنے کی طاقت تو آپ نے ثابت کر دی، لہذا حج کرو۔ ہاں، اب اگر قانونی طور پہ اجازت نہیں ملتی ہے تو چلے جاؤ، لیکن جب اللہ توفیق دے تو آ کر حج ادا کرو۔ ایک شخص کو دل کے اندر بیمار ہے، پتہ نہیں دل کے اندر کا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ دل کے اندر وہ بیمار ہے؟ پہلے تم اپنا مجھے بتلاؤ کوئی ایکس رے مشین جو دل کے اندر سے بھی آپ کو دکھاتی ہے، پھر وظیفہ میں بتلا دوں گا۔ خدا کے بندے بھائی، بہرحال یاد رکھو، دلوں کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ قرآن میں موجود ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کرو تو دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور اصلاح ہو جاتی۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز بھی ذکر ہے، طواف بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، تہجد بھی ذکر ہے، اشراق بھی ذکر ہے، نوافل بھی ذکر ہے، جو ہمت ہو سکے کرتے رہو۔ سوال نماز وطر توئے سے، تو آج میں نے سنا ہے، یہ تو آپ نے کوئی تیر بنا دیا۔ اچھا جی، جو تکبیر ہے، نہیں مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے نہیں سمجھ نہیں آیا، جواب کیا دوں؟ ایک انسان دوسرے آدمی کو قتل کرنے پر مجبور کرتا ہے تو وہ کر دے، نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ قتل کر دے گا تو مجبور تو نہیں۔ قرآن میں تو موجود ہے نا کہ جب قابیل اور حابیل کی جنگ ہوئی، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا تو حابیل نے کہا انی ارید ان ابوء باسمی و اسمک، انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں لڑتا، تم قتل کرتے ہو تو کرو، تاکہ میرا گناہ بھی تم پر ہوگا قیامت میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایسے جی اب وہ ایسے مسئلے کہیں نہیں لکھے ہوتے، میں مجبور کر رہا ہوں۔ کیا مجبور کر رہا ہے؟ کوئی کسی کو اتنا مجبور نہیں کر سکتا۔
کلمہ زبان سے نکالنے کی تو اجازت ہے، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ میں اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ خریدوں تو سنت ہے، لیکن قانون میں اجازت ہو، ایسا نہ ہو سنت پہ عمل کرتے ہوئے جیل چلے جاؤ۔ قانون میں پہلے لائسنس لو، ایسا نہ ہو کہ مولوی مکی سے کہو میں نے لائسنس لیا ہے، اس سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، اس نے کہا اسلحہ رکھنا سنت ہے، لہذا مولوی صاحب نے مجھے لائسنس دے دیا، تو انشاءاللہ پہلی پیشی پہ جیل جاؤ گے۔ ہاں ویسے اسلحہ رکھنا سنت ہے، لیکن رکھو قانون کے مطابق۔ مجھے ایک آدمی نے بولا ہے کہ جو انسان اپنے پاس چھری رکھتا ہے وہ دوزخی ہوتا ہے۔ بھئی ایک تو چھری ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں بکری شکری گوشت ووشت بنانے کے لیے، وہ تو دوزخی نہیں ہوتا۔ اگر چھری رکھا ہوا ہے کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے تو دوزخی کی علامت ہے۔ لڑکی کے والدین نے 4 سال کی عمر میں ایک نکاح کر دیا، کتابی نکاح، پتہ نہیں کتابی کیا ہوتا ہے، یعنی زبانی کلامی اور کیا ہوگا، یا لکھا پڑا۔ اس لڑکے کے والد فوت ہو گئے، والدہ غلط کام میں لگ گئی، لڑکی والوں نے بہت منع کیا، بعد نہ آئے، لڑکی کے والدین نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال بات یاد رکھو کہ جو لڑکی کا رشتہ والدین نے کیا تھا وہ نکاح پکا ہے۔ جو عدالت میں انہوں نے تنسیخ کرائی ہے برٹش لا کے تابع، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس لڑکے سے طلاق حاصل کی جائے، چاہے وہ لڑکا برا ہو یا لڑکا اچھا ہو۔ کسی دوسری جگہ اگر نکاح کیا ہے تو وہ زنا شمار ہوگا، اور جو اولاد ہوگی وہ حرام کی ہوگی۔ وہ پہلا نکاح جو والدین نے کیا وہ کھڑا ہے۔ کہتے جی مجھے ایک بیماری ہے کہ ہر 2 منٹ 4 منٹ کے بعد میرے ریح خارج ہوتی ہے، جس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا، اور میں حافظ قرآن ہوں، قرآن بھی یاد کر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ قرآن یاد کرتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں، آپ معذور ہیں، اور ہر نماز کے لیے بھی آپ وضو کر لیا کریں، اس کے بعد چاہے وہ وضو نہ رہے لیکن آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جائز ہے یا نہیں پتہ نہیں، کون سا قیام، یہ بھی تو قیام ہے، کھڑے نہیں ہیں۔ کون سا قیام، کوئی وضاحت کرو نا کہ قیام کا بنا کھڑے ہونا تو جائز ہے، نماز میں ہم کھڑے نہیں ہوتے، ہر جگہ کھڑے۔ اگر قیام سے مراد ہے تمہارا جو ہمارے میلاد کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے، تو وہ بدعت ہے، وہ بالکل ناجائز ہے اگر تمہاری مراد وہ ہے، کیونکہ وہ بالکل ایک اتنا بڑا واضح جھوٹ ہے جو اللہ رحمت کرے عقل سے بھی معلوم ہے۔ دیکھو نا جی، اچھا ہم بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھ رہے، صلاۃ و سلام، اچھا جی اب کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے، یعنی پہلے نہیں تھے، اب اگر پہلے تھے تو پھر ہم بیٹھے کیوں؟ اگر پہلے نہیں تھے اب آئے تو چلو جتنی دیر نہیں تھے اتنی دیر تو حاضر ناظر نہیں ہے نا۔ اچھا اب آ گئے کا کیا معنی؟ وجود نبی بھی ساتھ آیا یا صرف روح مبارک آئی؟ اگر وجود نبوت ساتھ آیا تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں جی تمہاری آنکھیں دیکھنے کے لیے، وہ تو ابو جہل کو بھی نظر آتے تھے حضور جب موجود تھے، ابو لہب کو بھی نظر آتے تھے، کافروں کو بھی نظر آتے تھے۔ اب کعبہ سامنے ہے، تم بھی دیکھ رہے ہو، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، نیک بھی دیکھ رہا ہے، میرے جیسا گناہگار بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ کعبہ موجود ہو، اچھے کو تو نظر آئے اور میرے جیسے گناہگار کو نظر نہ آئے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگر روح مبارک آتا ہے تو روح کو دیکھنے کا کوئی اینک ہمیں دکھلاؤ جس سے ہم روح کو دیکھ سکیں۔ تم اپنا روح نہیں دیکھ سکتے ہو تو میرے مدنی پاک کا روح کیسے دیکھ کے پہچان لو گے؟ اس لیے یہ مسئلہ تو بالکل عقل کے بھی خلاف ہے، یعنی شریعت کے تو خلاف ہے ہی ہے، لیکن عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ حرم شریف میں 2 قسم کے قرآن موجود ہیں، ایک ہے وقف المسجد الحرام اور ایک میں لکھا ہوا ہے کہ وقف للہ تعالی۔ بہرحال تم دونوں نہ اٹھاؤ، نہ اللہ کا اٹھاؤ نہ مسجد کا اٹھاؤ، مسجد بھی اللہ کی ہے اور اللہ کا گھر ہے، اس لیے بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمہیں دونوں کے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وقف کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شرط الواقف کا نص، یعنی جس نے وقف کیا ہے اس نے جو شرط رکھی ہے وہ ایسے ہے جیسے قرآن کی آیت نہیں بدل سکتی، اس کی شرط بھی نہیں بدل سکتی۔ کیا معنی ہے؟ یعنی اس نے شرط وقف کیا ہے صرف مسجد کے لیے تو مسجد سے باہر بھی نہیں جائے گا۔ اس نے وقف کیا ہے کہ اللہ کے لیے وقف ہے، سارے مکے والے پڑھ سکتے ہیں تو پھر مکے والے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے وقف کیا ہے کہ پڑھ سب سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے،
دوسرے ملک میں بھی لے جا سکتے ہیں، تو پہلے ان سے معلوم کرنا پڑے گا کہ وقف والے نے نیت کیا کی تھی وقف کرتے ہوئے۔ اور اگر تم نے قرآن لینا ہے، اللہ خادم الحرمین شریفین کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے باقاعدہ دفتر بنائے ہوئے ہیں، جا کے معروض دو اور اپنا قرآن پاک ہدیہ لے لو۔ رابطہ سے بھی ملتا ہے، یہاں باب الفتح کے نیچے بھی کوئی دفتر بنا ہوا ہے، اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں ماشاءاللہ قرآن تقسیم ہو رہا ہے۔ کل بھی میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ 5 لاکھ تو صرف انہوں نے روس کے مسلمانوں کے لیے بھجوایا ہے، اور اسی طرح پچھلے سال ہر حاجی کو جب بھی وہ جہاز پہ سوار ہوا تو ہدیہ ملا قرآن پاک کا۔ تو اسی لیے بہرحال جب دفتر موجود ہیں تمہیں تمہارے لیے مل سکتا ہے، تم یہ وقف کا مال کیوں اٹھاتے ہو؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا الہ العالمین مجاہدین کشمیر محصورین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ ان کی قدم قدم پہ مدد فرما. یا الہ العالمین ان کی قدم قدم پہ مدد فرما اور انہیں فتح کامل نصیب فرما. یا اللہ کفر کو ذلت میں شکست نصیب فرما. یا الہ العالمین مجاہدین افغانستان کو اتحاد نصیب فرما. بورسنا اور ہرسک کے مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان بنگلہ دیش میں ہے، بہار میں ہے، ہند میں ہے، پاکستان میں ہے، عربستان میں ہے، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں میں اسلام کا قانون نافذ فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے ان کی دعائیں اور خواہشیں اور حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.